نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اس کا فین کھول دو ذرا، ہو سکا تو تھوڑا ٹیمپریچر بڑھا دو اسی کا. دودھ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، وہ قریب آ گیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مرحمت فرمایا اور اس میں آپ نے رمضان سے متعلق ترغیبات بیان فرمائی اور رمضان سے متعلق وعظ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، آ رہا ہے تم پر ایک بڑا مہینہ، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. برکت کے معنی زیادتی کے ہیں، اس میں ہر چیز میں زیادتی کر دی جاتی ہے، مادیت میں بھی اور روحانیت میں بھی. چونکہ اصل روحانیت ہے اس لیے روحانیت کا اضافہ اصل اضافہ ہے. اسی لیے اس میں عمل کا ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے اور عمل کی توفیق بھی بہت بڑھا دی جاتی ہے. ہاں اگر آواز زیادہ کر رہا ہے تو چھوڑ دو. تو برکتوں والا مہینہ یہ تم پر آ رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے اور جس کے قیام کو، تراویح کو اللہ تبارک و تعالی نے مسنون فرمایا ہے. جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی بھی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو اگر استعداد نہ ہو، نہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ استعداد ہے کہ ہم روزے داروں کو افطار کرائیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب کھجور کے ٹکڑے دینے پر بھی اور دودھ کا گھونٹ دینے پر بھی مرحمت فرما دے گا. مطلب تھوڑی سی چیز سے بھی افطار کرا دو گے تب بھی یہ ثواب مل جائے گا. یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے نفل فرض کے برابر ثواب دیے جائیں گے کیونکہ برکت والا ہے، اور جس کے فرض 70 فرضوں کے برابر دیے جائیں گے کیونکہ برکت والا ہے. تو فرض میں بھی برکت ہوگی، نفل میں بھی ہوگی. تو نفل میں برکت اس طرح سے ہے کہ اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے فرض چھوڑنے کا گناہ بہت ہے، ایسے ہی فرض کرنے کا ثواب بھی بہت ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک فرض نماز چھوڑنے کا گناہ 80 سال کی جیل ہے، حدیث میں آخرت کی جیل میں 80 سال ایک نماز کے بدلے میں ہے، تو ثواب بھی تو اتنا ہوگا. تو فرض کا ثواب جو ہوتا ہے بہت ہوتا ہے. تو نفل میں اتنی برکت ہوگی کہ اللہ پاک فرض کے برابر ثواب دے گا، اور فرض میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا. اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، صبر کرنے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. چونکہ آدمی پر جب بیتتی ہے خود تو پھر اس کو دوسروں کی تکلیف کا دکھ محسوس ہوتا ہے، ان کو دوسروں کی تکلیف اور ان کا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، واقعی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو پھر غمخواری کا جذبہ ابھرتا ہے، آدمی دوسروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے روزہ اس کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کو ہے اس کے لیے بھی ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے.
اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اس مبارک مہینے میں اپنے ماتحت سے کام ہلکا رکھے گا، یعنی ہلکا کام لے گا، بوجھ اس پر نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اپنے ماتحتین سے مزدوری میں کام ہلکا کر دینا، جاب کے عوض کم کر دینا، یا جاب کی نوعیت کو کم کر دینا۔ یہ بہت سخت جاب ہے، محنت والا ہے تو کوئی ہیلپر ساتھ میں دے دینا، جو بھی شکل آدمی اختیار کر سکے۔ اب روزے دار بھی ہے، پھر ظاہر ہے کہ اتنا لمبا جاب کرے گا، تو اس طریقے سے آپ نے بات فرمایا شعبان کے آخری دن۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو مہینہ مبارک اب بس آنے ہی والا ہے، تو اس کی پوری قدر کرنا ہے۔ اعمال کا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتوں میں سوتے ہی نہیں تھے رمضان میں، پوری رات جاگتے تھے، اور آخر کے 10 راتوں میں تو اپنے گھر والیوں کو بھی جگا دیتے تھے، مطلب ان کو بھی سونے نہیں دیتے تھے پوری رات عبادت۔ دن کا تو روزہ ہوتا ہی تھا، دن کی عبادت الگ، رات کی عبادت الگ۔ تو آپ نے بڑا اہتمام فرمایا ہے رمضان کا، بڑا اہتمام سکھایا ہے، بڑا اہتمام بتایا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی مناسبت سے ایک حدیث کی کچھ مضمون کو میں نے سنایا آپ کے سامنے۔ ایک میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی جب بھی جماعت سے میں واپس آیا، تو جو مسائل عام طور پر پیش آتے ہیں اور پیش آ رہے ہیں امت مسلمہ میں، بغیر جھگڑا پیدا کیے کہ ان کی تفصیلات سے واقفیت ضرور ہو جانی چاہیے۔ کوئی ایسی بات تو نہ ہو کہ اس میں اختلاف اور انتشار ہو، لیکن یہ ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ جو مسائل پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ بصیرت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ہم کو حق کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمیں نہ ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت ہے، نہ مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرے اصل تو قرآن اور حدیث کا اتباع ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، اور وہ صحیح انداز میں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں ہے کیا، اس کی صحیح تحقیق ہونی چاہیے۔ اس بصیرت کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں ان مسائل پر ایک مسئلے پر انشاءاللہ تعالی، خاص طور پر جو امریکہ میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں نا، میرے ذہن میں جیسے تراویح کا مسئلہ ہے کہ 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، ایسے ہی بہت سی جگہوں پر جمعہ زوال سے پہلے ہی ہو رہا ہے، شروع کیا ہوا ہے ایک بڑی جماعت نے زوال سے پہلے جمعہ، کہ جمعہ کی نماز ایسی ہے جیسے عید کی نماز، لہٰذا جس طرح عید زوال سے پہلے ایسے جمعہ بھی زوال سے پہلے، اور ظہر اس دن چھٹی۔ وہ مسئلہ ہے۔ خطبہ جو ہے نا، صحیح اس کا طریقہ کیا ہے، خطبہ دینے کا صحیح نہج اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، وہ ایک مسئلہ ہے۔ ذبیحے کے مسئلے ہیں، اہل کتاب سے شادی کا مسئلہ ہے، مووی ٹی وی کا مسئلہ ہے، برقعے کا مسئلہ ہے، نقاب کا مسئلہ، عورتوں کے مکس گیدرنگ کا مسئلہ ہے، موضوع پر ساکس پر جو ہے نا مسا کا، یہ کچھ مسئلے ہمارے درمیان زیادہ جیسے انڈیا پاکستان میں جو اختلافی جھگڑے کے مسئلے رہتے ہیں نا، ان کی نوعیت تھوڑی الگ ہے، اور یہاں جو رہتے ہیں ان کی نوعیت تھوڑی الگ ہے، وہ تھوڑا سا اور آگے کیونکہ ہم ایڈوانس ہیں نا، تو ہمارے مسئلے بھی بڑے ایڈوانس ہیں۔ ہر چیز میں ہم ایڈوانس بنا کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی ایڈوانس ہے، مسائل کے اندر بھی ہم بڑے ایڈوانس ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ عصر کے بعد فاتحہ دینا کیا نہیں دینا، جمعہ کے دن کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کیا نہیں پڑھنا، وہاں یہ چلتا آمین زور سے بولنا، یا تو آمین کا جھگڑا ہوتا ہے نہیں، کیونکہ اختلاف مسالک کے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کے پاس ظاہر سے ہے، ان کے پاس سر سے ہے، نہ یہ مسلمان وہ ان کو بولتا، نہ وہ مسلمان ان کو بولتا۔ وہ چیزیں تو انگیزیبل بھی ہیں، کیونکہ وہ مسئلے حلال حرام کے ہوتے بھی نہیں۔ آمین کا مسئلہ ہے اور دوسری ایسی چیزیں ہیں بات، لیکن بہت سے بعض ایسے مسائل ہیں جو اپنے پاس نہیں ہے، وہ بیماری وہ یہاں پر ہے، ان کی تھوڑی تفصیلات اگر ہمارے سامنے پازیٹیو کے انداز میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے لیے بہت نفع بخش ہوگا، کہ جس چیز کو ہمارے علماء انجام دیتے ہیں ان کے پاس تحقیق ہے، علم ہے، قرآن و سنت سے زیادہ قریب ہے، قرآن و سنت کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں آنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں جو مسئلہ تراویح کا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے بنیادی، ہمارے پاس رمضان میں پیش آتا ہے، لوگ الجھ جاتے ہیں۔ اصل تو اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھئی زیادہ سے زیادہ عمل کرو۔ اب شیطان نے لوگوں کو سمجھایا کہ عمل کو کم سے کم کرنے کا راستہ کیا ہے، عمل کو گھٹا دینے کا، تو اعمال کو گھٹانے کا رجحان بنا دیا، تو گھٹانے کے واسطے ثبوت چاہیے تھا، تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ قصہ ہوا ہے اصل میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کو اس لائن سے بھی گھٹا دیا کہ عمل کرنے میں، دوسرے یہ ہے کہ اس عمل کرنے کے مسئلے میں اختلاف پیدا کر کے الگ سارا رمضان اسی بحث میں الجھ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ بھئی یہ کیسا مسئلہ، ایسے اختلافی مسائل میں، وہ بھی تو عمل کو گھٹانا ہی ہے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل آج ذکر کروں گا، اور بقیہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر ذکر کروں گا۔ یہ مسئلہ میں رات تھوڑا سا کھول کے دیکھا ایک جگہ سے،
پھر اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملا، صبح میں دیکھا بھی تو مسئلہ جو ہے 225 صفحوں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے ایک جگہ میں نے دیکھی تو 225 صفحے ہیں اس کی. اب وہ سوچوں میں پڑ گیا ہوں میں کہ وہ کہاں سے سناؤں تم لوگوں کو. مسئلہ اصل زیادہ لمبا نہیں رہتا. جو لوگ خامخواہ کی حجت کرتے ہیں ٹیڑھی، اس کی وضاحت کے واسطے جو ڈیٹیل میں جب ہمارے علماء جاتے ہیں تو پھر لمبی بات ہو جاتی ہے. کچھ باتیں بنیادی طور پر سمجھنے کی ہیں پہلے مقدمے کے طور پر کہ اس میں ہمارے ذہن میں رہے بات، اور وہ یہاں صرف تراویح پر ہی نہیں بلکہ بہت سے دیگر اصولوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے. ایک مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دین میں جو چیز توارث کے ساتھ یعنی متواتر عملاً منتقل ہوتے ہوئے آئے گی امت میں، وہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے مستقل. آپ نے شاید سنا ہوگا کبھی حدیث کی بحثوں میں کہ حدیث متواتر ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے. حدیث متواتر کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لوگوں نے سنا، اور ان سے پھر بہت صحابہ نے سنا، پھر بہت صحابہ سے بہت تابعین نے، بہت نے، ہمیشہ ہر جگہ بہت ہی ہے وہاں پہ، تو اس کو وہ تواتر کہتے ہیں. وہ قطعی ہو جاتا ہے. اور تواتر حدیث متواتر جو ہوتی ہے اس کی طاقت قرآن پاک کے برابر ہوتی ہے. دلیل کی پاور بنے ہوئے ہیں، جیسے دواؤں کے پاورز ہوتے ہیں، چیزوں کے پاورز ہوتے ہیں، ایسے ہی دلیلوں کے بھی پاور ہیں. تو قرآن پاک ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل دلیل ہے. حدیث شریف میں سے وہ حدیث شریف جو کہ متواتر کہلاتی ہے وہ قرآن پاک کے برابر کی پاور کی دلیل کہلاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو متواتر نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے یا وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی جو طاقتیں ہیں ان میں درجہ بندی کی ہے مجتہدین نے بہت سے اس مصلحتوں کی وجہ سے اور ضرورتوں کی وجہ سے. تو یہ جو تواتر ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تواتر عملی اور ایک تواتر قولی و فعلی. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں تواتر، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یا امت کو جو عمل سکھایا ہے اس کا متواتر ہونا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ایسا چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہر زمانے میں بلا کسی اختلاف کے اور بہت بڑی تعداد میں امت نے اس کو قبول کیا ہوا اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کو تواتر کہتے ہیں. اس کی طاقت جو ہے نا وہ قرآن پاک کی اتنی ہوتی ہے. کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو تو یہ خود ایک مستقل دلیل ہوتی ہے. نہ قرآن میں کوئی آیت لفظ میں ایسا موجود ہے، نہ حدیث میں کوئی ایسا موجود ہے، لیکن صحابہ کا عمل یہی تھا مثال کے طور پر فرضاً. اب وہ ایک مستقل دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ ایسا امت پر کبھی نہیں ہوگا کہ امت کسی گمراہی کی بات کو سارے کے سارے بال اتفاق لے کے چلیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. کسی گمراہی کی بات کو امت لے کر چلے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی. تو اس کو تواتر، جیسے تواتر حدیث کے اندر تواتر ہوتا ہے، عمل میں بھی ایک تواتر ہوتا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو بات متواتراً حضرات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، مجتہدین سے، اماموں سے اور فقہا سے منتقل ہوتی ہوئی چلی آئے گی، وہ ایک مستقل دلیل ہے. ایک عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ فتویٰ اس کا دیا گیا. جس چیز کو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ اجماع کہلاتا ہے. جس چیز کا فتویٰ، چونکہ بعض کا عمل سب کرنے کا نہیں ہوتا، خالی فتوے کا رہتا ہے. ایک مسئلہ ذہن میں آیا لیکن تھوڑا بہت عجیب سا مسئلہ ہے، اس وجہ سے سوچ میں پڑ گیا سمجھ میں آنے کے لیے کہ صرف فتوے کا کیسا رہتا، عمل کا کیسا نہیں رہتا. وہ ایسا رہتا ہے کہ اس ابتدائی اسلام میں یہ مسئلہ تھا کہ جب میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کریں تو اگر جسم سے مادہ خارج ہو تو ہی غسل ہوتا تھا، ورنہ نہیں ہوتا تھا. ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں. پھر بعد میں جو ہے نا اس پر اجماع ہو گیا کہ چاہے مادہ خارج ہو یا نہ ہو، اگر میاں بیوی میں اختلاط ہو گیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی بھی حدیث ہے. تو بعض قول ہوتے ہیں صرف، یعنی مطلب بات ہوتی ہے، فتویٰ ہوتا ہے، کسی کسی کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، سب کو ضرورت پیش نہیں آ سکتی، اجتماعی طور پر نہیں ہو سکتا وہ. تو
عملاً بھی ہوتا ہے وہ قولاً بھی ہوتا ہے، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ قرآن کی شریعت کی دلیلوں میں سے ایک مستقل دلیل، جیسے قرآن پاک میں کسی بات کا ہونا دلیل ہے، حدیث شریف میں کسی بات کا ہونا دلیل ہے، پورے علماء کا کسی وقت کے متفق ہو جانا کسی بات پر وہ بھی ایسے ہی دلیل ہے جیسے قرآن اور حدیث کی دلیل ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو قرآن میں کھلے ہوئے نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات حدیث میں آپ کو کھلی ہوئی نہ ملے، کسی زمانے میں کسی موقع پر کسی مسئلے، سارے علماء متفق ہو جائیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اور اگر پیچھے زمانے میں ایسا ہو چکا ہے، صحابہ متفق ہو چکے ہیں، تب تو اس میں پھر کوئی بات کوشچن آنسر رہتا ہی نہیں، آنسر ہی آنسر رہتا ہے، پھر کوئی کوشچن باقی نہیں رہتا وہاں پہ۔ اس کو اجماع کہتے ہیں۔ وہ اجماع بھی جو ہے دلیل ہے مستقل، وہ قرآن پاک میں ہے، وہ حدیث شریف میں ہے کہ اجماع جو ہے نا، وہ جیسے میں نے یہ حدیث سنائی وہ اس اجماع پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور ایک جگہ پر قرآن پاک میں ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو آدمی مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، ہم اس کو جانے دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہاں مومنین کے طریقے سے صحابہ کا طریقہ اکثر مفسرین مراد لیتے ہیں۔ یہ اسلام کو چھوڑ کے غیر اسلامی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، مسلمانوں میں جو مومنین کے طریقے کو چھوڑ کے غیر مومنین کے طریقے پر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں تو بہت ہیں ایسی حدیثیں۔ تو اجماع ایک مستقل دلیل ہے۔ یہ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ دلائل شرعیہ، شریعت کی جو دلیلیں ہیں وہ اصل 4 ہیں، قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا، آپ کو اپلائی کر کے دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی مستقل دلیل ہے وہ قرآن میں، لیکن دکھتا نہیں ہے تو نکالنا ہوتا ہے اس میں سے۔ اور اس کی ماہرین اللہ پاک نے پیدا فرمایا جو نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ حضور کے زمانے میں جو شراب تھی وہ شراب حرام ہے، بعد میں جو شرابیں بنی جو حضور کے زمانے میں بنتی نہیں تھی تو ان کا حکم آپ کو قرآن میں کھلا تو نہیں ملے گا نا۔ جیسے ہمارے انڈیا میں ایک سیندی ہوتی ہے، تاڑ کے جھاڑ سے نکالی جاتی ہے، گجرات میں ہوتی ہے، انڈیا میں حیدرآباد میں آندھرا پردیش میں بہت ہوتی ہے، تو وہ نہ تو کھجور سے بنتی ہے، نہ تو انگور سے بنتی ہے، نہ تو گنے سے بنتی ہے، نہ جو سے بنتی ہے، نہ گیہوں کس سے بھی نہیں بنتی، وہ تو آٹومیٹک براہ راست ہے، درخت کا دودھ ہے وہ۔ تو مسئلہ نکالیں گے کہ نہیں، پیتے آدمی سو جاتا، پیتے گول ہو جاتا ہے، زیادہ تو وہی چلتا ہے جو کہ سستی ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس سے زیادہ نشہ آتا ہے۔ اس میں تو تھوڑا تہذیب بھی ہے، صفائی بھی ہے، اس میں تو کیڑے مکوڑوں کا سب کا ملا کے چلاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وٹامن کوئی چھوڑتے نہیں اپنے انڈیا پاکستان والے۔ اب کیا مسئلہ نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے، اس میں ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کی، اس میں قیاس کرنا پڑتا ہے۔ تو قیاس ایک مستقل دلیل ہے، اجماع مستقل دلیل ہے، حدیث مستقل دلیل ہے، قرآن مستقل دلیل ہے، اور اجماع اور قیاس یہ 2 قرآن اور حدیث کے تابع ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک انہی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن پتہ صرف علماء کو اس کا ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا اس کا پتہ۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر یہ 2 ہیں، ایسا ہوگا کہ بہت سی باتوں کو آپ کو ان دونوں پر ہی قناعت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کسی مسلمان کو یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ بات قرآن میں دکھاؤ، یہ بھی حق نہیں ہے کہ یہ بات حدیث میں دکھاؤ۔ تو یہ حق تو بھلا اس کو کہاں سے ملے گا کہ یہ بات بخاری میں کہیں دکھاؤ، یہ بات مسلم میں کہیں دکھاؤ، اس کا تو بدرجے والا اس کو حق نہیں مل سکتا۔ نہیں جاننے والے کرتے ہیں ایسی بات۔ اپنے ملکوں میں دیکھیں گے کہ ایک زمانے سے علماء رہتے ہیں تو ایسی جہالت کی باتیں زیادہ نہیں چلتی، وہاں جہالت دوسری ٹائپ کی چلتی ہے۔ یہ جو علمی لائن کی جہالت کی باتیں ہیں وہ یہاں زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں جاہل نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے عالم ہیں، قرآن پاک میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے ظاہر کو خوب جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ غافلون، آخرت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ یہ تو وحی کا علم ہے، وہ تو سیکھنے پہ آئے گا، اس کا رواج ہے نہیں۔ جب اس کا رواج نہیں ہے تو وہ عام نہیں ہوگا، اس میں پھر اس طرح کی جہالتیں بہت وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو اجماع اور قیاس یہ بھی مستقل دلیل ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، ایک تواتر یہ ایک دلیل ہے، اور ایک اجماع یہ ایک مستقل دلیل ہوتی ہے۔ ایک تیسرا اصول اور ہے حدیثوں کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث موجود ہے اور اس کو عملاً قبولیت حاصل رہی ہے، تو قبولیت کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے اس حدیث کو سب حدیثوں پہ ترجیح ہو جاتی ہے، تلقی بالقبول کہتے ہیں اس کو۔ یہ بھی مطلب اصول حدیث میں سے، یہ بات حدیث کے اصولوں میں سے ہے، ضابطوں میں سے ہے کہ اس طرح کا عمل اس میں کیا جاتا ہے۔ یہاں جو مسئلہ اس وقت تراویح کے سلسلے میں ہے، سب چیزوں سے
تواتر عملی سے، اجماع سے، حدیث سے، ان سب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ کسی ایک صحابی سے یہ منقول نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے، کسی تابعی سے یہ منقول نہیں ہے کہ یہ تراویح 8۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ نو مسلم البانی جو ہے نا، ناصر الدین البانی، وہ گورے ہیں نو مسلم، ان کی طرف سے چلا ہوا تھا کہ بھائی یہ 20 رکعت تو پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا پیچھے کس کے کیا حقیقتیں ہوتی ہیں اور کون کہاں سے پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا ہوتا ہے یا کیا امت میں مسائل الجھانے کے واسطے کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کی طرف سے آیا ہوا ہے سب سے پہلے مسئلہ کہ نہیں 8 پڑھنا اصل ہے اور 20 پڑھنا بدعت ہے۔ اب یہ 1300-1400 سال تک امت جو پڑھتی رہی ہے، صحابہ بھی پورے وہی پڑھتے رہے، تابعین بھی وہ پڑھتے رہے، سارے بدعتی بول دیے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چونکہ ابن تیمیہ جیسا آدمی تک یہ لکھتا ہے کہ مہاجرین اور انصار پورے متفق تھے اس بات پر کہ وہ 20 ہی ہیں اور وہ 20 ہی پڑھتے رہے ہیں۔ اب یہ بندہ یہ لکھ رہا ہے اس میں، اب یہ لوگ لے لیتے ہیں اس بات کو، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جب طبیعت میں ٹیڑھ اور ضعف ہوتا ہے تو ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا، جب ہدایت کا راستہ اور دیکھیں گے تو نہیں اختیار کریں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جب گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو فوراً اس کو اپنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے اور غفلت برتنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو طبیعت چلتی ہے گمراہی کی طرف زیادہ اور ہدایت والی بات کو قبول نہیں کرتے۔ اصل مسئلہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ 8 رکعت تراویح ہوتی نہیں کوئی، اور میں اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے سے تو نہیں پڑھنے والا 100 مرتبہ غنیمت ہے۔ آرام کرنے والے کو آرام تو ملا بیچارے کو، غریب کو، کیونکہ اس نے تو دین کو بدلا نہیں نا، خالی اس نے عمل میں غلطی کر دی، کوتاہی کر دی، اس نے تو دین کو بدلنے کے چکر میں ڈال دیا لوگوں کو۔ 8 رکعت کوئی تراویح ہوتی نہیں، تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز ہے۔ جن لوگوں نے، چونکہ بات کو جب آدمی کو چلانی ہوتی ہے کوئی، تو سہارا تو اس کو قرآن یا حدیث کا ہی لینا پڑتا ہے نا، تو سہارا تو لیا ہے، پورے 72 فرقے سہارا قرآن حدیث کا لیتے ہیں، تو 72 انہوں نے قرآن حدیث میں سے اس بات کا سہارا لیا کہ ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جس میں یہ مضمون ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور کی نماز جو قیام لیل کی ہوتی تھی وہ 11 رکعت ہوتی تھی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ 8 رکعت وہ اور 3 رکعت وتر کے، تو بولے یہ رمضان میں اور غیر رمضان میں جو نماز ہوتی تھی وہ یہی ہوتی تھی حضور کی، تو چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو وہ اتنی ہی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی غیر رمضان میں پڑھے تو اتنی ہی پڑھے، رمضان میں بھی پڑھے تو اتنی ہی پڑھے، یہ مطلب نکالتے ہیں اس کا یہ لوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اس کو بنیاد بنا کے یہ بات چلائی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس حدیث کو اپنے لیے عمل بتایا نہ صحابہ کے لیے بتایا۔ تراویح کے مسئلے میں کبھی حضرت عائشہ نے پیش کیا عمر کے سامنے اس بات کو، صحابہ کے سامنے، مہاجرین کے سامنے، انصار کے سامنے، خلافت عثمانیہ میں، خلافت علویہ میں، خلافت عمریہ فاروقیہ میں، وہ خود بھی 20 ہی پڑھتی تھی، ان کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے، اور تہجد کی نماز الگ ہے، وہ سال بھر ہوتی ہے، اور یہ تراویح کی نماز الگ ہے، وہ صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ تہجد انفرادی ہوتی نہیں ہے، وہ انفرادی ہوتی ہے، تراویح اجتماعی ہوتی ہے۔ تہجد کا وقت جو ہے نا وہ آخری شب میں افضل ہے، تراویح کا وقت جو ہے نا وہ عشاء کے بعد ہے، وتر سے پہلے ہے، اس کے احکام الگ ہیں، پورے اس کے احکام الگ ہیں۔ تو تہجد کی نماز اب انہوں نے کیا بتایا ہے البانی نے، انہوں نے یہ بتایا کہ تراویح اور تہجد اور وتر یہ ایک ہی نماز ہے، آپ چاہے 1 رکعت پڑھیں تو اس میں تراویح بھی ہو سکتی ہے، تہجد بھی ہو سکتی ہے، وتر بھی ہو سکتا ہے، یہ تک لکھا ہوا ہے، اور چاہے آپ 3 پڑھیں اور چاہے آپ 8 پڑھیں چاہے آپ 11 پڑھیں، وہاں تک لے کے گئے کہ بھئی یہ تینوں ایک ہیں۔ علماء شروع سے اس بات کے قائل ہیں، تمام حدیثوں والے بھی، حدیث میں تراویح کا بیان الگ ہے اور تہجد کا بیان الگ ہے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی دوسرے میں بھی تراویح کا بیان الگ ہوتا ہے، تہجد کا بیان الگ ہوتا ہے، وتر الگ چیز ہے، الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ اس کی بقیہ تفصیل تھوڑی انشاءاللہ تعالیٰ پھر عرض کروں گا۔ اس میں بس اس مرتبہ کی مجلس میں اس مسئلے سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اجماع صحابہ جس کو کہتے ہیں، عمل صحابہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد تمام علماء کا اجماع اور عمل تمام علماء کا ہر زمانے میں بغیر کسی اختلاف کے وہ 20 رکعت تراویح پر رہا ہے، لہذا ہدایت جو ہے نا وہ 20 رکعت پڑھنے میں ہے، 8 رکعت پڑھنے میں اس مسئلے کی ہدایت باقی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ بقیہ کچھ تفصیلات پھر میں ذکر کروں گا تاکہ اس مسئلے میں بس اپنے آپ کو تسلی ہو جائے۔